اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے ڈینگی اور پلیٹلیٹس کے حوالے سے، چونکہ یہ ڈینگی کا موسم چل رہا ہے۔ ویسے تو ڈینگی پر ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں اور اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، لیکن چونکہ ان دنوں بھی کافی اس چیز کا ایشو بھی بنا ہوا ہے، کافی اس حوالے سے کویسچنز بھی آتے ہیں کہ ڈینگی کے مریضوں میں جب پلیٹلیٹس بہت زیادہ تیزی سے گرنا شروع ہو جائیں تو ان میں کیا کرنا چاہیے۔ ویسے تو جو ہاسپٹلائز پیشنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ انہیں پلیٹلیٹس کی ٹرانسفیوژن کی جاتی ہے، بہت کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں یا ان میں پلیٹلیٹس کی کمی برقرار رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو مریض ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، ان کے پاس کیا آپشن بچتی ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن میں اگر ہم دیکھیں، ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے کروٹیلس ہالیڈس، تو اگر اس کو کسی بھی ڈاکٹر کے مشورے سے 2-3 دنوں تک اگر استعمال کیا جائے، اس کے ہائی ڈوز جو ہے وہ استعمال کیے جائیں تو گھنٹوں کے حساب سے پلیٹلیٹس جو ہے وہ نارمل کنڈیشن میں یا وہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے نہ صرف جو ڈینگی کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جس میں کہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ جسم میں اندرونی طور پر جو ہے بلیڈنگ کہ خون کا جاری ہونا شروع نہ ہو جائے، تو یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے بلیڈنگ کی، انٹرنل بلیڈنگ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو بہت جلدی وہ کنٹرول کر لیتی ہے اور کسی بھی پیچیدگی کا سبب بننے نہیں دیتی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو میڈیسن ہے کروٹیلس ہالیڈس، اس کا استعمال اگر چند دن 2-3 دن کیا جائے تو پلیٹلیٹس جو ہے وہ نارمل ہو جائیں گے اور جو کمپلیکیشنز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ کسی میڈیسن کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا اس میں بھی اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اس میں مشورے ضرور لیں۔ بہت شکریہ۔